هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام ہے احکام قرآن۔ ہم سورہ نساء کے تحت آنے والی جو آیات مبارکہ ہیں، وہ آیات مبارکہ جس میں فقہی احکامات جس سے نکلتے ہیں، وہ آیات اور ان کی تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ٹوٹے یعنی کھلے نقصان میں پڑا۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت کی، ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس درس کے اندر ہم اس آیت مبارکہ کے تحت کون کون سے نکات ایسے ہیں جس پر گفتگو سنیں گے۔ آئیے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں: شیطان عقائد و اعمال میں کس انداز پر گمراہ کرتا ہے، امیدیں کس طرح انسان کو فریب کا شکار کرتی ہیں، یہاں کس قسم کے جانوروں کے کان چیرنا مراد ہے، فطرت میں تغیر اور اللہ کی بناوٹ میں بگاڑ کی ممنوع صورتیں، من دون اللہ قرآن پاک میں کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلا نقطہ ہمارا وہ یہ ہے کہ شیطان اعمال پر کس کس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے اور ایمان پر کس کس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ویسے تو شیطان کے بارے میں عجیب و غریب تصورات پائے جاتے ہیں، جس کا جو دل میں آتا ہے وہ یہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اور ایک ملی جلی صورتحال ہوتی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شیطان کا وجود ہے، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا۔ شیطان ایک عہد کر چکا ہے اپنے طور پر اور اپنے طور پر ایک عزم ظاہر کر چکا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں انہیں بہکاؤں گا، انہیں راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو شیطان کا وجود بھی حق ہے، شیطان کا جو عزم ہے اس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے کہ شیطان نے لوگوں کو ورگلانے کے تعلق سے کیا کیا باتیں بیان کی ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، شیطان کا کام ہے دل کے اندر برا خیال ڈالنا، بری سوچ ڈالنا، انسان کو برائی کی طرف ابھارنا، برائی کی طرف راغب کرنا۔ لیکن جو فیصلہ ہے وہ بندہ خود کرتا ہے۔ اب ایک بندہ ترغیبات کے اندر آ جائے، ان ترغیبات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے تو شیطان نے ورگلایا تھا، فیصلہ تو خود اس نے کیا ہے۔
جس طرح کی مارکیٹنگ ہوتی ہے اور کسی کمپنی کے لوگ آ کر ترغیبات دلواتے ہیں کہ جی آپ ہماری پروڈکٹ خرید لیں، تو ان کا کام تو ترغیبات دلوانا ہے، وہ تو دلوائیں گے، لیکن جو فیصلہ کرنا ہے وہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز خریدنی چاہیے یا نہیں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو اگر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ شیطان پر بوجھ ڈال کر بری ذمہ ہو جائے۔ شیطان کی جو چالیں ہیں، شیطان کے جو فریب ہیں، شیطان کا جو مکر ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس لیے بیان کیا کہ ہم اس سے خبردار ہو جائیں، ہم اس سے آگاہ ہو جائیں، اس کے مکر اور اس کے داؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ شیطان کا جو مکر ہے اور شیطان کا جو داؤ ہے، یہ کس کس انداز پر اثر انداز ہوتا ہے؟ عقائد کے تعلق سے بھی اثر انداز ہوتا ہے، اعمال کے تعلق سے بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جو پہلی بات فرمائی گئی وہ یہ فرمائی گئی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک حق ہوتا ہے اور ایک فریب ہوتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جو حق ہے، جو سچائی ہے، اس کے متعلق بندے کے دل کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے، وہ شکوک و شبہات کے تعلق سے ہوں، وہ تاریکی کے تعلق سے ہوں، دوری کے تعلق سے ہوں، کہ بندہ حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو غیر حق چیزیں ہیں، جو باطل چیزیں ہیں، ان کی ترغیبات انسان کے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی الہ ہے، معبود ہے، وہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے، لیکن اگر ہم اقوام کی تاریخ پر نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو آگ کی جو تپش ہے اور آگ کا جو الاؤ ہے، کسی نے بندے کو اس طور پر متاثر کیا کہ بندے نے سوچا کہ بڑی مؤثر چیز ہے، جو چیز اس کے اندر جاتی ہے اسے جلا دیتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے، اسے فنا کر دیتی ہے، لوہے تک جیسی سخت چیز کو گلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو پہلے لوگ اس آگ کی تاثیر سے متاثر ہوئے، متاثر ہوتے ہوتے اتنا ان کے دل کے اندر فریب داخل ہوا کہ اسی آگ کو خدا سمجھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے چاند اور ستاروں کو دیکھا، ان کی ہیبت سے متاثر ہوئے، ان کو چلتے ہوئے دیکھا، یعنی سرکتے ہوئے دیکھا، غروب اور طلوع ہوتے ہوئے دیکھا چاند کو اور سورج کو، ان کی ہیبت سے متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد ان چیزوں کو خدا قرار دے دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں ہی سے بت تراشتے ہیں، اصنام اپنے ہاتھوں سے ڈھالتے ہیں، اور پھر یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے الہ ہیں۔ تو شیطان کے گمراہ کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ عقائد و نظریات کے اندر بندے کو حق سے پھیر دیتا ہے، فریب کا شکار کر دیتا ہے۔ حقیقت کے بجائے لوگ حقیقت سے ہٹ کر ایک راستہ اپناتے ہیں اور عقائد کے تعلق سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اعمال کے حوالے سے بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہوگا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت یعنی زکوٰۃ نکالنے کا جب خیال دل میں پیدا ہوتا ہے تو ان کی سوچ یہ بنتی ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں، مال کم ہو جائے گا، ہر سال نکالنا پڑے گی۔ لیکن اگر انہی لوگوں کے آپ اکاؤنٹ کو اگر دیکھیں کہ یہ سال کے اندر رسوم و رواج کے اندر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیوں میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، عیش و عشرت میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ عیش و عشرت، یہ رسم و رواج، یہ دیگر جو دنیا کی زائد ضرورت چیزیں ہیں ان کے اندر تو پیسہ بہا دیتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا خیال آتا ہے تو ان کے دل کے اندر ہیبت پیدا ہوتی ہے، شاک گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ جو سوچ بنی ہے ان کی، کس طرح بنی ہے؟ یہ فریب شیطان کا داخل کیا ہوا ہے، اور بندہ اس فریب میں جب آ جاتا ہے تو وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہے کہ نماز سے دور رکھنے کے لیے شیطان نہ جانے کیسا کیسا جال بنتا ہے، اور انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، فکری انتشار ہوتا ہے، انسان کے اندر سستی داخل ہوتی ہے، انسان کو طرح طرح کے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ تو حق اور باطل کا یہ جو معرکہ ہے یہ دنیا کا حصہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ کامیاب وہی ہے کہ جو اس معرکے کو سر کرتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں جو بیان کر رہا ہے کہ شیطان اس طریقے سے تمہیں بہلاتا ہے، راغب کرتا ہے، بھٹکاتا ہے،
اس وار کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جبھی ہم شیطان کے وار سے بچ پائیں گے۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے امیدیں۔ فرمایا گیا لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں لوگوں کو امیدیں دلاؤں گا۔ امیدیں دلاؤں گا، امیدوں سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، برے سے برا آدمی ہے، اس کے دل کے اندر بھی ایک ملامت ہوتی ہے کہ برا کام چھوڑ دو، یہ کام اچھے نہیں ہیں، لیکن اگلا خیال دل میں یہ آتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، عیش کے دن ہے، ابھی تو اپنا سکہ جمانے کے دن ہے۔ ظالم ظلم کرتے وقت، گناہگار گناہ کرتے وقت، مختلف قسم کے اعمال کرنے والے جب ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے اس وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ ابھی انتظار کرو، ابھی تو بڑی عمر ہے، ابھی تو دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، یہ صحیح موقع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے دل و دماغ کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ داخل ہوتی رہتی ہیں اور انسان گناہوں سے دور نہیں ہوتا، گناہوں سے باز نہیں آتا۔ یہ امیدیں جو ہیں وہ اس کو بھٹکاتی رہتی ہیں۔ بعض لوگ اس لیے گناہ کرتے ہیں، اس لیے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، ان کے دل کے اندر جو ہوس ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے۔ ان کو یہ بھی خریدنا ہے، ان کا لائف سٹینڈرڈ یوں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ دیکھا دیکھی، یہ نفسا نفسی، یہ دنیاوی مقابلہ، یہ بھی امیدوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر بندے کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ حلال و حرام کا فرق اگر رکھو گے تو غریب ہو جاؤ گے، چل نہیں سکو گے، دنیا کے ساتھ تمہارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اونچا نہیں ہوگا، نیچا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسے دلدل میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے واپسی کا راستہ بعض اوقات نہیں ملتا۔ تو یہ دوسرا ہتھیار تھا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ تیسرا ہتھیار فرمایا گیا وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ لوگ جو جانوروں کے کان ہیں وہ چیر دیں۔ اب یہاں جانوروں کے کان چیرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، بعض آیات ایسی ہیں کہ جو کسی پورے واقعے کی طرف اور کسی پورے جہان کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر ان کا یہ معمول تھا کہ ان کی اونٹنی جو ہے اس نے 5 بچے دے دیے مثال کے طور پر، آخری بچہ نر ہوا تو وہ اس اونٹنی کے کان میں چیرا لگاتے تھے، اور چیرا لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بحیرہ اس کا نام رکھا ہوتا تھا۔ اب یہ اونٹنی ایک مقدس اونٹنی کہلاتی تھی۔ اب یہ کسی کے کھیت میں جاتی، کسی کے کنویں میں جاتی، کوئی اس کو نہیں روکتا تھا۔ یہ لوگ اس پر سواریاں کرنا چھوڑ دیتے تھے، اس اونٹنی کو اپنے باطل معبودوں کی خدمت میں یہ نذرانہ سمجھا کرتے تھے، اور اس اونٹنی کی یہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ جو انداز تھا، یہ جو طریقہ کار تھا، یہ کیسے آیا؟ یہ شیطان کے ورگلانے سے آیا۔ شیطان نے انہیں بت پرستی میں مجبور کیا، بت پرستی کی طرف راغب کیا، یہ بت پرستی کا شکار ہوئے، شرک کا شکار ہوئے۔ اب مزید اس گہرائی کے اندر، اس گڑھے کے اندر، اس گمراہی کے اندر مزید یہ غرق ہوتے چلے گئے۔ تو ان کا یہ معمول باطل تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ شیطان کے فریب میں آ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے اس طرح کی رسومات ایجاد کر لیں۔ تو ہر ایسی رسم جو دین سے متصادم ہو، جو ٹکرائے دین سے، وہ رسم باطل ہوتی ہے، وہ شیطان کا بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ رسمیں جو دین کی تعلیمات سے متصادم نہ ہو، ان رسموں کو، ان رواج کو شریعت یہ کہتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دولہا سہرا باندھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے اندر بہت سارے جائز رسومات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دولہے کو سلامی دی جاتی ہے، یہ لوگوں کی طرف سے، مجمع کی طرف سے دولہے کو ایک انعام کی صورت پیدا ہوتی ہے، ایک تحفے کی صورت ہوتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو شریعت کی بنیادی تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے ان چیزوں کا ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے۔ یہ تو ہے اعتدال کا راستہ کہ جہاں ہم ٹکراؤ دیکھیں گے وہاں منع کریں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اعتدال کے راستے کو بھی چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں جی ہر رسم غلط، ہر رسم خراب،
ہر رواج خراب، ایسا نہیں ہے۔ ہر قوم کی، ہر خطے کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں اور وہ ان عادتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات الگ ماحول، الگ آب و ہوا ہوتی ہے۔ ان رسومات کو روکا جائے گا کہ جو شریعت سے متصادم ہے، جیسا کہ یہاں جانوروں کے بارے میں جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ شرک پر مبنی تھا۔ یہ جو ان کے باطل معبود تھے یہ ان کی تعظیم پر مشتمل تھا، اور خود یہ کام ایک مشرکانہ کام تھا، اس لیے اس کام کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اس کے برخلاف ہم اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم مزارات کی تعظیم کرتے ہیں، ہم نیک جگہوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام جگہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے وابستہ ہیں۔ کیا صفا مروہ کی پہاڑی ہو گئی، کیا مقام ابراہیم ہو گیا، کیا جبل رحمت ہو گیا، کیا نزول قرآن کے جو مقامات ہو گئے، ان سب جگہوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی باطل وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ غیر حق چیز یہاں پر وابستہ ہو اور اس کا کوئی تعلق بنتا ہو، بلکہ یہاں تو اللہ کے پیاروں کی یادیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، صفا اور مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے ہے۔ ہوا کیا تھا کہ بت رکھ دیے گئے تھے صفا اور مروہ کے اوپر، دو بت رکھے ہوتے تھے، ایک عورت اور ایک مرد جو ہے وہ بت بنا دیے گئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم کیسے صحیح کریں، یہاں تو بت رکھے ہوتے تھے، تو ان بتوں کو تو توڑ دیا نبی اکرم علیہ السلام نے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو جگہ ہیں تو شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کیسے بنی؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں ہیں، وہ دوڑی تھیں، ان کی یادیں وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادیں وابستہ ہوں تو قرآن اسے شاعر اللہ کہتا ہے۔ ایسی جگہوں کی تعظیم کرنے کا اشارہ یہاں ملتا ہے، اور ایسی جگہوں کے متعلق اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی اب یہ بھی مشرکانہ جگہ ہو گئیں، یہ بھی باطل جگہ ہو گئی اور یہ بھی نئے طریقے ہو گئے، یہ اس کا قول غلط ہے۔ چیز کی حقیقت دیکھی جاتی ہے، حقیقت نہ دیکھی جائے تو پھر حق اور باطل کی پہچان کیسے ہو سکے گی؟ اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ وہ ہے کہ جو خاص ہمارے پروگرام ہے اس کا مرکزی نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جانوروں کو پیدا فرمایا، ہر ایک کو اپنی اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے۔ درختوں کی اپنی فطرت ہے، حیوانات کی اپنی فطرت ہے، حیوانات میں جو درندے ہیں ان کی اپنی فطرت ہے، جو چرندے ہیں ان کی اپنی فطرت ہے، جن کو پالا جاتا ہے جو پالتو جانور ہیں ان کی اپنی فطرت ہے، انسانوں کی اپنی فطرت ہے۔ انسانوں میں مردوں کی اپنی فطرت، بچوں کی اپنی فطرت، عورتوں کی اپنی فطرت، بوڑھوں کی اپنی فطرت۔ نہ صرف یہ کہ عادات و اطوار، بلکہ کس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ سب جو کام ہیں یہ وہ کام ہے کہ جو ایک بنیادی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر بندہ فطرت میں بگاڑ چاہے، یعنی جو نیچرلٹی ہے، وہ اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس میں بگاڑ چاہے، جسموں میں بگاڑ چاہے، باڈی میں بگاڑ چاہے، تو پھر ایسے بندے کو کہا جائے گا کہ یہ جو خلق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بناوٹ پر بندے کو پیدا کیا ہے یہ اس میں بگاڑ چاہتا ہے، فطرت سے بگاڑ چاہتا ہے۔ اور شیطان یہ کہہ چکا ہے کہ جب وہ بندوں کو گمراہ کرے گا تو ان گمراہیوں میں سے ایک گمراہی، ایک بگاڑ یہ ہوگا کہ شیطان بندے کو اس بات پر راغب کرے گا کہ وہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دے۔ فرمایا گیا وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان نے یہ کہا کہ میں لوگوں کو یہ حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ لوگ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں تغییر پیدا کریں۔ اب یہاں پر اس حصے کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ عقائد اور نظریات کے اندر بگاڑ پیدا کرواتا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مجاہد سے یہی تفسیر مروی ہے کہ انسان جس فطرت پر پیدا کیا گیا تھا عقائد کے اعتبار سے، شیطان اس میں جو بگاڑ چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو ایک عقل سلیم کے ساتھ پیدا کیا،
ایک فطرت پر پیدا کیا، شیطان ان کو سیدھے راستے سے پھیرتا ہے، وہ امرتہم ان یشرکوا بی، اور لوگوں کو شرک کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے جو والدین ہیں، يُحَوِّدَانِهِ، وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا ایسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان نہیں رہتا تو یہ کفر کی طرف کیوں مائل ہوا؟ ان سب چیزوں کے اندر اس کے ماں باپ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو بچہ جب اس نے اپنے ماں باپ سے جو سیکھا وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کی پیدائش تو فطرت پر ہوئی تھی۔ تو ایک تفسیر اس آیت مبارکہ کی اس حصے کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو عقائد کا بگاڑ آتا ہے وہ عقائد کا بگاڑ اوالذات کی وجہ سے آتا ہے، کسی کے کرنے کی وجہ سے آتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی شیطان کی ترغیبات ہوتی ہیں۔ دوسری تفسیر اس حصے کی یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بندوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان اعمال کے اندر انسان جس بہرہ روی کا شکار ہوا، جس غلطی کا شکار ہوا، اس کے پیچھے شیطان کی ترغیبات تھی۔ اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں یہ اعمال، ان میں سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی پائے جاتے ہیں، اور لوگ ان اعمال کے دل دادا ہیں، ان میں دھسے ہوئے ہیں، ان کی ترغیبات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اعمال باطل اعمال ہیں، گناہوں پر مشتمل اعمال ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کس چیز نے راغب کیا؟ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور شیطان، یہ وسوسہ ڈالنا شیطان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ شیطان ہی تھا جس نے قابیل کے دل میں قتل کا وسوسہ ڈالا اور ان کو قتل کی طرف راغب کیا۔ پہلا قتل جو ہوا وہ قابیل نے کیا۔ یہ شیطان ہی تھا جس نے نمرود کو آتش بازی سکھائی۔ یہ شیطان ہی تھا جس نے لوگوں کو فضول خرچی کی طرف راغب کیا۔ تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ کسی کے پاس 1000 اونٹ ہوتے تو وہ ایک اونٹ کی ایک آنکھ پھوڑ کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم سیٹ ہیں اور ہمارے پاس یہ اسباب ہیں۔ تو یہ آنکھ پھوڑنا کیا ہے؟ کوئی ضرورت تھوڑی تھی یہ ایک جو فطرت ہے جانور کی، اس میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو جس فطرت پر پیدا کیا اس میں بگاڑ پیدا کر کے لوگ ایک گناہ کے مرتکب ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں آج کل ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، کیا ہاتھوں پر کیا پاؤں پر۔ ٹیٹو کا لفظ تو خیر ایک یورپ اور امریکہ میں زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بعض قبائل کے اندر کہ جسموں کو کھدواتے ہیں، کھدوانے کے بعد اس میں نیل بھرا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر یہ نشانات ہوتے ہیں، کچھ کے ہاتھوں پر یہ نشانات ہوتے ہیں۔ تو یہ جسم کے اندر ایک بگاڑ پیدا کرنا ہے، یہ تغیر خلق اللہ ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ عمل گناہ ہے۔ شیطان یہ کہہ چکا ہے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ اسی طریقے سے مردوں کی اپنی ایک وضاقتہ ہے، عورتوں کی اپنی ایک وضاقتہ ہے۔ عورتیں دوپٹہ پہنے، عورتیں زیور پہنے، عورتیں ہار بندے پہنے، عورتیں بناؤ سنگار کریں، عورتیں میک اپ کریں، یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ کوئی مطلب کہ چادر اور چار دیواری میں کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام مرد کرنا شروع کر دیں تو وہ فطرت کے اندر تغیر پیدا کریں گے۔ ان کو جس شکل پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس شکل کو تبدیل کریں گے، اور یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرتے ہیں، عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں۔ آج کل ایک ٹرینڈ نکلا ہے، کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب اب جو ماڈلنگ ہوتی ہے، ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ جی مرد دوپٹہ پہن کر آ رہا ہے، مرد گھاگھرا پہن کر آ رہا ہے، مرد جی اس نے نتھ اور بندے پہنے ہوئے ہیں، مرد نے کوکا پہنا ہوا ہے، مرد نے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں یہ بھی خلق اللہ میں اور فطرت میں تغیر ہے۔ عورتیں اگر گنجی ہو جاتی ہیں، اپنے بال اتنے چھوٹے کرتی ہیں کہ مردوں کی مشابہت ہو، لباس ایسا پہنتی ہیں کہ مرد پہنتے ہوں، ادائیں ایسی اپناتی ہیں کہ جو مرد جس کو اپناتے ہوں، تو یہ ایک تغیر خلق اللہ ہے اور یہ گناہ پر مشتمل کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد وہ ہجڑا بن جائے جناب،
انسان کو اپنے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرنے کا، ایسا بگاڑ پیدا کرنے کا کہاں سے اختیار مل گیا؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کرنا ایک جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق جو ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندے کی کچھ فطری جو خواہشات ہیں اس کا پورا کرنے کے لیے جو نظام ہمیں دیا ہے وہ نکاح کا نظام ہے۔ نکاح کا نظام ان فطری جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی یہ چاہے کہ عورت سے یہ ضرورتیں پوری کریں، مرد سے یہ ضرورتیں پوری کرے، تو یہ جو ایک پورا ایک فطری نظام ہے یہ اس سے ٹکراؤ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں آج کے دور میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور چاروں طرف سے جو تغیر خلق اللہ ہے اور فطرت کے مقابل میں جو ٹکراؤ ہے، انسان جو فطرت کے مقابلے میں آ کر ٹھہر گیا ہے اور غیر فطری طریقے، غیر فطری معاملات جو اس نے اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ تو شیطان نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں کہاں آتی ہیں؟ مسلمانوں میں براہ راست نہیں آتی، پہلے کہیں اور آتی ہیں، پھر وہاں سے ہوتی مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جتنا گہرا اختلاط ہوتا ہے اتنی زیادہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، مسلمانوں میں آتی ہیں۔ تو ہمیں جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی منڈانے کا معاملہ ہے۔ انسان کے جو بال ہیں وہ بال کئی طرح کے ہیں۔ عورت کے بال یہ ہیں، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ بڑھائے جائیں۔ مرد کے بال یہ ہیں کہ ایک اس کی حد ہے، اس سے زیادہ کٹوائے جائیں۔ ہمارے منہ زیر ناف ہیں، ہمارے بغلوں کے بال ہیں، اس کی فطرت یہ ہے کہ کٹوائے جائیں۔ لیکن داڑھی کی فطرت یہ ہے کہ داڑھی مرد کا نور ہے، مرد کے چہرے پر ایک زیب و زیبائش ہے، اور یہ فطرت اس کی یہ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے۔ ہمارے پیارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ خلاف فطرت کسی بھی چیز کو آپ نے نہیں اپنایا۔ آپ علیہ السلام نے داڑھی مبارکہ رکھی، آپ کے صحابہ نے داڑھی مبارکہ رکھی، اور آج تک جتنے بھی نیک لوگ ہیں، عابدین ہیں، صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، سارے کے سارے داڑیاں رکھتے ہیں۔ تو یہ فطرت ہے۔ جو اس فطرت کا خلاف کرتا ہے وہ تغیر خلق اللہ کرتا ہے، کہ جس تخلیق پر بندے کو اللہ نے پیدا کیا وہ اس کا خلاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ایک نیا موضوع چھڑا ہے کہ جناب آرٹیفیشل گوشت بنے گا۔ کہاں سے گوشت آ گیا جناب؟ انسان کو اس گوشت کی کیا حاجت ہے؟ ہم تو پہلے ہی فارمی مرغی میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا گوشت کھا لیں تو بڑی بات ہے، اب آرٹیفیشل گوشت آئے گا۔ یہ بھی ایک فطرت سے ٹکراؤ ہے۔ کلوننگ شروع ہو گئی ہے، ایک مصنوعی طریقے سے ایک ایسا طریقہ آ گیا ہے کہ جو براہ راست فطرت سے متصادم ہے۔ ایسی سائنسی ایجادات کی جا رہی ہیں کہ جس کے ذریعے براہ راست جو فطرت ہے اس سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو قرآن پاک کی روح ہے اس کے خلاف ہیں۔ آیت مبارکہ کے آخر میں ایک نقطہ ہم نے یہ بیان کرنا تھا کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ فقد خسر خسرانا مبینا، تو گھاٹے کا سودا کیا۔ تو لفظ من دون اللہ جو ہے قرآن پاک میں کس معنی میں آیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو واضح معنی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے، اللہ کی فطرت کو چھوڑ کر، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر جو بندہ نکل پڑے تو پھر وہ فطرت کے مقابل آتا ہے اور پھر وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض آیات کے اندر لفظ من دون اللہ اس معنی میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، من دون اللہ کا لفظ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اب آپ کسی کو بھی پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ ارے جناب کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ بچے کو ماں پکارتی ہے، استاد کلاس روم میں جو ہے وہ شاگرد کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، مؤذن پورے معاشرے کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہتا ہے۔ تو آیت کا وہاں غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ وہاں معنی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو معبود سمجھ کر پکارتے ہو تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اور اگر کوئی اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی سمجھ کے پکارے کیسے مشرک ہوگا؟ اللہ کے بندے کو اللہ کا ولی سمجھ کر پکارے کیسے مشرک ہوگا؟ ماں بیٹے کو پکارے کیسے مشرک ہوگی؟ تو لفظ من دون اللہ یہاں تو جس معنی میں آیا وہ تو بڑا واضح اور ظاہر ہے، لیکن بعض مقامات پر
اس لفظ کے غلط ترجمے کی وجہ سے کچھ ایسے معنی پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے استدلالات کیے جاتے ہیں کہ جو حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا مرکزی موضوع تھا کہ فطرت میں تغیر اور اللہ تعالیٰ کی جو بناوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس شکل صورت اور جن چیزوں پر اس نظام کو بنایا ہے اس کے متصادم آ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔